السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ورجینیا ہال، وہ خاتون جاسوس جس سے نازی ڈرتے تھے۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس میں 3 برس تک نازی اہلکاروں کی ناک کے نیچے سے جنگ کی خفیہ دستاویزات چوری، اتحادی جاسوسوں کے نیٹ ورک منظم اور فرار ہونے والے قیدیوں کی معاونت کرتی رہیں۔ ان کے دشمن انہیں جاسوسوں میں سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے، اور حالانکہ ایک ٹانگ سے معذور ہونے اور لنگڑا کر چلنے کی وجہ سے انہیں آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا، وہ اپنے تعاقب کرنے والوں سے ایک قدم آگے رہتی تھی۔ ورجینیا ہال کی ایک ٹانگ لکڑی کی تھی جس کا وزن 3 کلو تھا۔ اپنے قریبی ساتھیوں کے لیے بھی وہ ایک معمہ تھی۔ وہ مسلسل اپنا حلیہ تبدیل کرتی رہتی تھی۔ وہ اچانک کہیں سے نمودار ہوتی تھی اور پھر بغیر اطلاع کے غائب ہو جاتی تھی۔ جنگ کے غیر معمولی واقعات اور جان جوخم والے کاموں کے باوجود لنگڑا کر چلنے والی ورجینیا کی زندگی کے بارے میں لوگوں نے ان کی موت کے بعد ہی جانا۔ ان کی موت سن 80 کی دہائی میں ہوئی تھی، حال ہی میں ان کی سوانح حیات میں شائع ہونے پر، جس پر اب فلم بھی بنائی گئی ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا خواب۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں 1906 میں ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہونے والی ورجینیا بچپن سے ہی سفیر بننا چاہتی تھی۔ وہ انگریزی، فرانسیسی، اطالوی اور جرمن زبانیں روانی سے بولتی تھی۔ 20 سال کی عمر میں ورجینیا اپنی تعلیم مکمل کرنے یورپ پہنچی اور وارسا، وینس اور ازمیر میں امریکی سفارت خانوں میں بطور کلرک کام کیا، لیکن وہ سفارتکار نہیں بن سکی۔ سونیا پرنیل نے 3 برس تک ان پر تحقیق کر کے ورجینیا کی سوانح حیات لکھی ہے، جس کا نام ویمن آف نو امپورٹنس ہے۔ ان کا کہنا ہے ورجینیا کو بار بار اس لیے مسترد کیا گیا کیونکہ وہ ایک عورت تھیں۔ اس سے پہلے امریکہ میں کسی عورت کو سفارتکار نہیں بنایا گیا تھا۔ 27 برس کی ورجینیا ہال کا سفارتکار بننے کا خواب اس وقت پوری طرح ٹوٹ گیا جب شکار کے دوران حادثاتی طور پر ایک گولی ان کی بائیں ٹانگ میں لگ گئی۔ ان کی ٹانگ میں ناسور کی وجہ سے ان کی زندگی خطرے میں تھی، جس کے بعد ڈاکٹروں کو گھٹنے کے نیچے سے ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ BBC سے بات کرتے ہوئے پرنل کا کہنا تھا، ورجینیا ایڈونچر سے بھرپور ٹام بوائے تھیں جنہیں گھڑ سواری اور شکار کا شوق تھا۔ معذوری کے بعد انہیں ایک غیر اہم خاتون کے طور پر مسترد کر دیا گیا، لیکن ایک روز وہ انتہائی اہم خاتون بن گئی، فولادی خاتون۔ پرنل کا کہنا ہے، معذوری کے بعد مایوس ہو کر گھر بیٹھنے کی بجائے ورجینیا نے زندگی میں غیر معمولی چیزیں کرنا شروع کر دی۔ ایک تو وہ جانباز قسم کی تھی، لیکن حادثے نے انہیں مزید فولادی بنا دیا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ان کے زندہ بچنے کا کوئی مقصد ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ورجینیا نے فرنٹ لائن پر کام شروع کیا اور اس وقت تک امریکہ جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا، وہ بمباری اور فائرنگ کے بیچ میں فرانس میں فوجی ایمبولینس چلاتی تھی۔ پرنل کا کہنا تھا، 1940 میں فرانس سے جانے کے بعد ورجینیا کی زندگی بدل گئی۔ اسپین میں ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک برطانوی خفیہ ایجنٹ کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے اس ایجنٹ کو مختصراً بتایا کہ اب تک وہ کیا کرتی رہیں اور یہ کہ آگے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ جاتے ہوئے اس ایجنٹ نے ورجینیا کے ہاتھ میں اپنا فون نمبر دیا اور کہا، جب لندن پہنچو تو میرے اس دوست کو فون کرنا، وہ تمہارے لیے کچھ کام نکال لے گا۔ اس کے بعد ورجینیا جاسوسی کے کام میں لگ گئیں۔ خفیہ ایجنٹ۔ لندن میں ورجینیا نے اسپیشل آپریشنز ایگزیکٹو یعنی SOI کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ پرنل کا کہنا ہے، SOI کی جانب سے دشمن کے علاقے میں خواتین کو نہیں بھیجا جاتا تھا، لیکن 6 ماہ میں وہ اپنا ایک بھی ایجنٹ دشمنوں میں شامل نہیں کر سکے تھے۔ 1941 میں جب ورجینیا نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر بن کر واپس فرانس پہنچی تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک مشن تھا جس میں ان کی زندگی کے امکانات 50-50 تھے۔ نازیوں کے خلاف مزاحمت کو منظم کرنے کے اپنے خطرناک مشن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مقامی قبا خانے کی ایک میڈم جرمین کو اپنے گروپ میں شامل کیا، جو 30 کے پیٹے میں تھیں اور انتہائی گلیمرس ہوا کرتی تھی۔
اس کے علاوہ جنسی امراض کے ایک ڈاکٹر کو بھی ساتھ ملایا جو ان کے چیف بن گئے۔ پرنل کے مطابق جرمن اپنے سیکس ورکرز کے ساتھ جرمن گاہکوں کی جاسوسی کرتی تھی۔ وہ جرمن گاہکوں کو نشہ آور دوائیاں دے کر ان کے پاس موجود اہم دستاویز کی تصاویر اتارتی تھی اور یہ معلومات ورجینیا کو بھیجتی تھی، جو یہ معلومات لندن بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے سیف ہاؤس بنانے شروع کیے اور ان گھروں میں جیلوں سے فرار ہونے والے جنگی قیدیوں کی مدد کی جاتی تھی اور انہیں اسپین بھیجا جاتا تھا۔ پرنل کے مطابق آہستہ آہستہ انہوں نے سرکاری حکام، ریلوے والوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اپنا نیٹ ورک بنایا جو انہیں خوراک، ایندھن اور ہر طرح کی مدد فراہم کر سکتے تھے۔ یہ ایک طرح کی خفیہ فوج بن چکی تھی، دشمنوں سے ایک قدم آگے۔ جلدی ورجینیا نے بڑے بڑے آپریشنز کر کے ایجنٹوں کو جیل سے نکلوانا شروع کیا، پل اڑانے لگی اور جرمن قافلوں پر حملے بھی کروائے۔ لیکن وہ کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ آہستہ آہستہ جرمنوں نے ان کے بارے میں معلومات کے ٹکڑے ٹکڑے جمع کیے اور اسے گلیمپنگ لیڈی لیمپنگ لیڈی یعنی لنگڑانے والی خاتون کا نام دیا گیا۔ ورجینیا کو بہت محتاط ہو کر چلنا پڑتا تھا تاکہ لنگڑانے کی وجہ سے ان کی پہچان نہ ہو جائے۔ ورجینیا کو معلوم تھا کہ نازی پکڑے جانے پر مردوں سے زیادہ برا سلوک عورتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ پرنل کہتے ہیں کہ یہ خوفناک خیال تھا اور ورجینیا جانتی تھی کہ پکڑے جانے پر ان کا انجام کیا ہوگا۔ اسپین۔ برطانیہ کو معلوم تھا کہ اگر ورجینیا جرمنی میں پکڑی گئیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے برطانیہ نے انہیں واپس فرانس بھیجنے سے انکار کر دیا اور انہیں اسپین میں ہی رکھا گیا۔ لیکن ورجینیا فرنٹ لائن پر جانے کے لیے بضد تھی اور 1944 یعنی 1944 میں وہ امریکی آفس آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے احکامات پر دوبارہ فرانس میں داخل ہوئی جو اب پوری طرح نازیوں کے قبضے میں تھا۔ یہاں وہ ایک بری کسان بن کر پہنچی۔ CIA کے مطابق ورجینیا نے جرمن فوج کے خلاف گوریلا جنگ کے لیے مزاحمت کاروں کی 3 بٹالین تیار کی۔ اس دور کی ان کی ایک تصویر امریکہ میں لگی ہے جس کی رونمائی 2006 میں کی گئی تھی۔ جنگ کے بعد انہیں سروس کراس کے علاوہ دیگر اعزازات سے نوازا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہر طرح کی توجہ کو نظر انداز کرتے ہوئے 1946 میں 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے تک خاموشی سے CIA کے لیے کام کیا۔ پرنل کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ ان کے بارے میں بات کریں اور وہ ایک روایتی خاتون بھی نہیں تھی۔ ورجینیا 1982 میں انتقال کر گئیں، لیکن مورخین نے حال ہی میں ان کی غیر معمولی زندگی کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے ہیں۔ اس طرح کی مزید جاسوسی ویڈیوز سننے کے لیے یا جاسوسی سے تعلق رکھنے والے افراد کے بارے میں جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔